ہی وہ وہاں سے اٹھی تھی جبکہ وہ اس کی پشت دیکھ رہا تھا۔ کیا کروں، نیند تو کوسوں دور تھی۔ بدلہ جو لینا تھا، کچھ یونیک جو مزہ دے۔ ڈریسر کا دروازہ کھولتے چیزیں الٹی پلٹی کی تھی۔ ڈیئر ڈارلنگ ہسبینڈ، آج آپ کی سزا کی باری ہے۔ گرے آنکھوں میں چمک لیے وہ دوبارہ اس کے قریب ہاتھ میں کچھ اسٹریسز لیے روم سے نکلی تھی۔ خاموشی سے بغیر چاپ کے وہ سیڑھیاں چڑھتے اس کے روم کی نوب گھمائی تھی۔ شکر کیا روم لاک نہیں تھا۔ بالکل روم میں اندھیرا تھا اور صرف اے سی کی لائٹ ہلکی سی شو ہو رہی تھی۔ دوبارہ اسے ٹھوکر لگی تھی اندھیرے میں۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھی۔ شرٹ میں تھے یہ تو وہ بدمزہ ہوئی پلان فیل ہوتے دیکھا۔ کوئی نہیں یو کین لمس وجدان خود کو ہمت دی۔ وہ سائڈ لیمپ آرام سے آن کر دی۔ ایک گھٹنا فولڈ کیے، دوسرا بیڈ سے نیچے ہی تھا، اسی پوزیشن میں اس کی طرف متوجہ ہوئی جو سویا تھا۔ ماتھے پر بکھرے بال، سوتے ہوئے کتنے معصوم لگتے ہیں۔ بال ماتھے سے ہٹائے تھے، پھر فوری ہاتھ ہٹایا۔ اس کے سینے پر دھری بازو آرام سے پکڑی تھی اور ہاتھ میں موجود ویکس اسٹرپ کا اسٹیکر اتارتے چپکا دیا۔ ایک پھر دوسرا پھر تیسرا وجدان لب پیچھے تھا۔ اس کے قریب آنے سے وہ اسے محسوس کر چکا تھا۔ دوسری بازو وہ بڑی تھی پر وہ تو سر کے نیچے تھی۔ منہ بگاڑا، چلو یہی کافی ہے۔ وہ خوش ہوئی تھی اور کارنامہ دیکھ کر اٹھنے لگی تھی۔ دوسری پر بھی لگاؤ۔ وجدان کی آواز سے پوری آنکھیں کھل چکی تھی۔ سیکنڈ میں وہ بھاگنا چاہتی تھی جب وہ اس کی کوششیں ناکام بناتے اسے بیڈ پر کھینچ چکا تھا۔ یہ سزا تھی میری۔ سوچو ڈارلنگ، اب تمہاری کیا ہوگی؟ بازو اس کی کمر پر لپیٹتے اسے سینے سے لگا چکا تھا۔ میں تو بس نہیں وجدان، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے کیسے لگی۔ آئی ڈونٹ نو، وہ اس کی گرفت میں ڈرتے بولی تھی۔ اگر یہ تم نے نہیں لگائی تو آج تو تم یہیں سو گی میری پناہوں میں۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتے مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ نہیں میں نہیں لگائی ہے، جسٹ مذاق کیا تھا۔ وہ گھبرائی تھی اور فوری سچ بولا۔ ایسے مذاق نہیں کرتے، پھر شوہر کے ساتھ اکثر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ وہ اس پر اپنا لیا ہوا کمفرٹر دے رہا تھا۔ شاید اے سی کی خنکی میں یا اس کے خوف میں اس کا ٹھنڈا ہاتھ وہ محسوس کر چکا تھا۔ لمس کا سانس رک رہا تھا۔ وہ کیوں آئی اس وقت اس کے روم میں؟ وہ کبھی نہیں مقابلے بازی میں جیت پائی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ ڈرتے فوری ہار بھی مان چکی تھی۔ ناٹ ایکسیپٹیڈ۔ رات تو یہیں رکو گے تم، اب میرے ساتھ ایک ہی روم میں، میرے بیڈ پر اور ایک ہی کمفرٹر میں۔ سوچو لمس، کیا ہوگا پہ؟ وجدان اس کی شکل دیکھتے مسکراہٹ ضبط کرتے مزید ڈرا رہا تھا۔ وجدان ٹکڑوں میں اس کا نام پکارتے وہ روحانسی ہوئی تھی۔ آیا کوئی ڈرامے بازی نہیں؟ اس کے نہ آنے والے آنسوؤں پر چوٹ کی تھی۔ سو جاؤ، کچھ نہیں کہوں گا، پر میرے ساتھ یہ تمہاری سزا ہے مجھ سے پنگا لینے کی۔ وہ اسے خود سے لگائے سرگوشی میں بولا تھا۔ لمس نے اٹھنا چاہا تھا پر وہ ناکام بنا چکا تھا۔ بے بسی سے کوششیں ترک کرتے اس کا ہاتھ ہٹا کر کروٹ لی تھی جبکہ وہ پھر سے اسے قریب کر چکا تھا۔ آپ ہی حیدر تھے، مجھے ڈرایا، سزا دی آپ نے، اس کی گرفت میں بتایا۔ تم نے کہا تھا تمہیں میری نظریں بری لگتی ہیں، اپنے دوست سے برائی کی تھی میری، اور ویسے بھی کوئی بھی اگر آفس بلائے تو نہیں جاتے۔ بولتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ آپ ہو۔ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا جب اس کا ہاتھ ہٹاتے جھوما تھا۔ پلیز سونا مجھے، فوری اس کے سینے پر چہرہ چھپایا۔ پر مجھے پیار کرنا ہے تمہیں، اس کی کمر پر گرفت کی تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے وجدان۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ پتہ نہیں، لگتا ہے کچھ سوچتے کہا۔ میں ناراض ہوں آپ سے، میں بناؤں گا سرگوشی کی۔ وہ انتظار میں تھا پر جواب نہیں آیا۔ اس کی موجودگی میں کہاں نیند آ رہی تھی؟ اب اسے روک کر سب سے بڑی غلطی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی اس کی سانسیں بھاری ہوتی وہ محسوس کر چکا تھا۔ تم مجھے میرے قریب چاہیے۔ وہ لمس اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا جو اس کا صبر آزما رہی تھی۔ بے قابو ہوتے وہ جھکا تھا اس کے دونوں گالوں پر، پھر آنکھوں پر، شفاف گردن پر۔ ابھی وہ مزید فاصلہ طے کرتا کہ وہ فوری ہوش میں آیا تھا۔ نہیں، ابھی نہیں، شور کرتے جذبات کو قابو پاتے وہ فوری بیڈ سے اٹھا تھا اور صوفے کی طرف چلا گیا تھا۔ اٹس ہرٹنگ۔ بازو پر موجود اسٹرپ ہٹاتے وہ گھرا رہا تھا۔ لمس جاگتی تو ضرور خوش ہوتی، اس کی آنکھ صبح لیٹ کھلی تھی۔ میں یہاں کیسے؟ میں تو وجدان کے پوری طرح بیدار ہوئی تو حیران تھی خود کو اپنے روم میں دیکھ کر۔ لمس، تم پاگل ہو ایک نمبر کی، اب اس کا سامنا کیسے کرو گی؟ وہ بال سمیٹتے خود پر غصہ ہوئی تھی۔ ناراض تو رہوں گی آپ سے، پر میں اس سے مقابلہ کرنے گئی تھی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ جلے پیر کی بلی کی طرح وہ کافی مگ میں لیے ٹہلتے دانت پیستے بول رہی تھی جو مکمل طور پر اسے نظر انداز کیے تھی۔
کیا مجھے حق نہیں تمہارا کوئی بھی فیصلہ کرنے کا؟ بیٹھو ادھر میرے پاس، آپ کو سارے فیصلے کرنے کا۔ پر گرینی ایسے کیسے؟ میں نے اسے دیکھا بھی نہیں۔ وہ لوگ کی انگوٹھی مجھے پہنا گئے۔ انگلی میں موجود وائٹ گولڈ کی رنگ دیکھتے کہا تھا۔ آدھی بچی کافی کا کپ بھی ٹیبل پر رکھا تھا۔ وہ پریشان تھی، جس شخص کو وہ جانتی تک نہیں تھی اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنا۔ لڑکا اچھا ہے مریم، تمہیں خوش رکھے گا، اور میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں بس تمہارے فرض سے سبودوش ہونا چاہتی ہوں۔ اگر پھر بھی تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو تم جو مرضی کرو۔ تمہاری اس کے ساتھ مستقبل کی فکر تھی۔ گرینی آپ بہت چالاک ہیں۔ ویسے فوری ان کے ساتھ لگی تھی۔ تم چاہو تو تصویر دیکھ سکتی ہو، تمہیں پسند آئے گا۔ وہ شریف ہے، اچھا بھی ہے، تمہیں خوش بھی رکھے گا۔ ویسے یاد آیا، تم وہ چمک چھلو کیوں بن کر آئی تھی؟ اس کا حلیہ دیکھتے اس کے بالوں پر پیار سے ہاتھ پھیرتے بولا تھا۔ ہاں تو ان کو کون سا فرق پڑا؟ فل پینڈو بن کر آئی تھی، پھر بھی پسند آ گئی۔ ہاتھ نچاتے کہا، تیل کہاں سے لیا تھا تم نے؟ وہ حیران تھی۔ وہ تیل کام والی بھول گئی تھی۔ تیل سے اتنی گندی سمیل تھی، پھر بھی وہ برداشت کر کے ہنستے کہا تھا، جبکہ وہ محض سر ہلا کے رہ گئی تھی جس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جب سے واپس آئی تھی عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ یہ تمہاری چوائس ہے؟ وہ تصویر دکھاتے صدمے میں تھی جو وہاں اس کے بے تحاشا اصرار پر گئی تھی، اور انگوٹھی پہنا کر رسم بھی کرائی تھی، جبکہ لڑکی دیکھ سارے ارمانوں پر پانی پھر سا گیا تھا۔ یہ کون ہے؟ آپ کہاں گئی تھی؟ آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب تھی۔ پھر اس کے روم میں ڈریسر کے قریب کھڑی تھی جو پولیس یونیفارم پہنے خود پر پرفیوم سپرے کر رہا تھا۔ کلوز کرنے سے پتہ چلا یہ وہی تھی۔ او مائی گاڈ، یہ لڑکی کوئی کام تو سیدھا کرے۔ مما آپ کو پسند نہیں آئی کیا؟ وہ ایک دم پریشان ہوا۔ کیا کہوں میں اب تمہیں؟ وہ بہت شرمیلی سی ہے، دبلی پتلی بھی کافی ہے۔ اس ٹائپ کی لڑکی مجھے کچھ سوٹ ایبل نہیں لگ رہی۔ تمہارے ساتھ ہمیشہ کوئی کانفیڈنٹ ویل ایجوکیٹڈ لڑکی چاہیے تھی مجھے۔ ہماری سوسائٹی سے تعلق رکھتی تمہیں کوئی بھی پسند نہیں آئی۔ یہ نمونہ پیس ہی آنا تھا۔ ان کو اب اپنا فیصلہ صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ دبلی سے کیا مراد ہے؟ ہم نے ریسلنگ کرنی ہے؟ یہ منطق عجیب ہی لگا۔ اور رہی بات تعلیم کی تو میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز ہے اس کا، اور وہ ایجوکیٹڈ ہے۔ کانفیڈنٹ چھوڑیں، وہ اوور کانفیڈنٹ ہے۔ لیکن کیا آپ کو اسٹیٹس ایشو ہیں؟ بتائیں، جاننا چاہو کیوں نہ کہ یہی وجہ لگ رہی تھی۔ نہیں، پر ایٹ لیسٹ ہماری سوسائٹی میں موو کرنے کے قابل تو ہو۔ وہ تو بالکل دیسی ٹپیکل قسم کی ہے۔ ہر خدشہ نکال دیں، مجھے وہ پسند ہے، پر میں لیٹ ہوں۔ ابھی آپ کو اس کی پکچرز دکھاتا ہوں، اس کا کانفیڈنٹ لیول بھی چیک کرا دوں گا۔ اس کی زبان کے جوہر دیکھیں گی تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گی۔ دل میں سوچا تھا، یہ دیکھیں موبائل کی سکرین سامنے کی جہاں اس کی کچھ وانیہ کے نکاح والی پکچرز تھی۔ یہ وہ ہے؟ وہ غور کر رہی تھی۔ آف کورس، بڑی چالاک ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ آپ اسے ناپسند کریں، اسی لیے یہ حرکت کی۔ اس نے اس کی سائیکی سمجھ چکا تھا وہ۔ پھر تو تیز ترار ہوگی۔ مجھے تمہاری خالہ کی بیٹی پسند تھی، تمہارے لیے نیا خدشہ لاحق ہوگا۔ چلو جی، آپ پلیز خدشات نکال دیں اور اسے اپنی بہو کی نظر سے دیکھیں، اچھی لگے گی۔ پتہ نہیں، مجھے تو جذباتی فیصلہ لگ رہا ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ خود سے بڑبڑائیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کچھ ٹائم گارڈن میں جوتا اتارے ننگے پاؤں چل رہی تھی۔ موسم بدل رہا تھا، پر سکون سی فضا روح کو سکون دے رہی تھی۔ یہ 8 بجے کون سی کیٹ واک کر رہی ہو؟ یونی نہیں جانا؟ وانیہ نے اس کے ساتھ ہم قدم ہوتے کہا۔ مارننگ واک کر رہی ہوں، نوٹ کیٹ واک۔ ٹھنڈی گھاس سے سکون مل رہا ہے۔ وانیہ کی بے ساختہ نظر اس کے پاؤں پر ٹھہری تھی۔ اس کے سرخ سفید پاؤں سبز گھاس پر اس قدر خوبصورت لگ رہے تھے کہ اسے حسرت سی ہوئی تھی۔ آپ کی شادی ہوگی، آپ چلی جاؤ گی، آپ کو پتہ میں آپ کو مس کروں گی۔ وہ افسردہ ہوئی۔ میں بھی اپنے بیبی کو کروں گی۔ ہوش میں آتے اسے ساتھ لگایا تھا۔ لمس، آج تم یونیورسٹی نہیں جاؤ، مجھے ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ صدف نے اسے اپنی بات سے متوجہ کیا، جبکہ وانیہ اس کے تاثرات اس بات پر دیکھنا چاہتی تھی تو وہیں رکی۔ جی ماما، پر کیوں؟ آج تو کوئز ہے میرا فائنل، میں اس کے نمبر شامل ہونے ہیں۔ اچھا چلی جاؤ، باقی دن اب تم گھر سے باہر قدم نہیں رکھ رہی۔ ویسے میں تو چاہ رہی تھی تم آج بھی نہ جاؤ، دل عجیب سا ہو رہا ہے۔ وہ وانیہ کی شادی کی تیاریاں اکیلے کرتے تھکاوٹ کا بھی شکار تھی۔ ماما آپ ابھی اسے بتائیں، وہ ذہن تیار کر لے، وانیہ نے قریب ہوتے کہا۔ بات کی تہمید باندھی۔ کل سے تم مائیوں بیٹھو گی لمس، وانیہ کے ساتھ تمہاری رخصتی بھی ہے، اس کے لیے یہ کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ پر وہ سرایت سے پلٹی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کی سماعتوں پر دھماکہ ہی تو کیا تھا۔ میری جان، ریسیپشن ہے تمہارا، وجدان چاہتا ہے تمہاری رخصتی بھی ہو جائے۔ اپنی دھن میں وہ اسے آگاہ کر رہی تھی۔
پر اسے وہیں پرسکون فضا میں اب گھٹن محسوس ہوئی تھی۔ حلق در کرتے بولنے کی کوشش کی، ماما رخصتی کیوں؟ ابھی نہیں، مجھے نہیں کرنی۔ اس کی چند پل کی غربت برداشت نہیں تھی۔ کہاں اس شخص کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا، لمحے میں سوچتے ہی کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا تھا۔ باپ اڑاتے سرخ چہرہ افق پڑ رہا تھا، جبکہ وانیہ اس کے بدلتے رنگ دیکھ کر ماتھا پیٹا تھا۔ لمس میری جان آرام سے، کیا ہو گیا؟ اس کے آنسو دیکھے۔ آپ مجھے نہیں کرنی ماما، ہچکیاں لیتے کہا۔ اس کا اتنا ہارش ریاکشن دیکھ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ ادھر بیٹھو، اسے چیئر پر بٹھایا۔ کوئی وجہ؟ وہ برا لگتا ہے؟ نو، نفی میں گردن ہلائی۔ پھر پتہ نہیں کیسے بتاتی، وہ ان کی شدتوں سے خوف زدہ تھی۔ سیریسلی اتنی چھوٹی بات پر روتے نہیں ہیں۔ وانیہ کو سچ میں تب چڑھی تھی۔ دیکھو میری جان، کبھی تو رخصتی ہونی تھی نا، پھر اب ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ نو، ابھی نہیں کرنی ماما، آپ سمجھے نا۔ ان کی گود میں چیئر سے اٹھتے، گھٹنوں کے بل بیٹھتے سر رکھا تھا۔ کیا نہیں کرنی؟ پھر سے کہو۔ اس کی بھاری آواز سے سانس بند ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ تو کل رات کے بعد اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لمس نے سر ہی نہیں اٹھایا۔ میں بات کر رہی ہوں نا، سمجھا دوں گی۔ صدف نے اسے باز رکھا، جو بلیک ٹراؤزر ٹی شرٹ میں تھا۔ ویسے بھائی، آپ اسے مارتے ہیں کیا؟ جو اس نے رونا ڈالا ہے؟ وہ جھنجھلائی تھی۔ پوچھ لینا اس سے کتنا مارتا ہوں اور کس چیز سے۔ میٹھا سا طنز کیا، جبکہ اس کی بات سنتے شرم سے سرخ پڑتے زور سے آنکھیں میچی تھی۔ اس کی آواز نہ محسوس کرتے سر اٹھایا تو وہ جا چکا تھا۔ ناراض ہو؟ صدف نے آنسو صاف کرتے پوچھا۔ آپ سے نہیں ہو سکتی ماما، خود تو اضطراب کا شکار تھی، پر ان کو مطمئن کیا۔ میرا پیارا بچہ، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جو بھی پریشانی ہے بتاؤ مجھے۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آپ کا بیٹا میری پریشانی ہے۔ سوچتے وہ یونیورسٹی کی تیاری اور اس کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا، وہ سوچوں میں مبتلا تھی۔ ٹھیک 4 دن بعد رخصتی، یہ سوچ ہی دماغ کو مفلوج کر رہی تھی۔ آج اگر امپورٹنٹ لیکچر نہ ہوتا تو کسی صورت اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب اس کی آواز نے سوچوں کا ارتکاز توڑا، آج ہم شاپنگ پر جائیں گے، میں چاہتا ہوں ہماری ہر چیز پرفیکٹ ہو۔ ونڈ اسکرین پر توجہ مرکوز کرتے ہی کہا تھا۔ اس کی بات سنتے وہ سیٹ پر بیٹھے تذبذب کا شکار ہو رہی تھی۔ جس ٹاپک سے بچنا چاہ رہی تھی وہ شروعات کر چکا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم پوری طرح سے اس دن خود کو میرے لیے سجاؤ۔ تمہارا سنگار، مہندی، چوڑیاں، ہیوی برائڈل ڈریس، تمہیں پتہ ہے مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں۔ تمہیں ان سب میں دیکھنا چاہتا ہوں، میرے روم میں، صرف میرے لیے۔ اس پر ایک نظر ڈالی، جو نظریں جھکائے انگلیاں مسلسل مروڑ رہی تھی۔ خود کو تکلیف نہیں دیا کرو۔ اسٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹا کر اس کے گود میں درے برف پڑتے ہاتھ اپنے گرم ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے سلگتے لمس کی تپش اور اس کی باتوں سے ہتھیلیاں غرق آلودہ ہو رہی تھی۔ بس کریں۔ مزید بولنے کے لیے اس کے لب دیکھ وہ بات جلدی سے کاٹ چکی تھی۔ وجدان اس کی فطری جھجک دیکھ چپ ہوا تھا۔ وہ اسیر تھا اس کی حیا سے جھکی نظروں کا، اپنے ذکر سے، اس کے چہرے کے بدلتے خوشنما رنگوں کا۔ گاڑی روکتے اس کو نظروں میں اتارا تھا۔ سنو، اب سے ٹھیک 4 دن بعد بات ہوگی ہماری۔ خود کو تیار کر لینا میری ہونے کے لیے، تب کے لیے اپنا خیال رکھنا، میرے لیے صرف۔ اس کے ماتھے پر لب جمائے تھے اور خود میں اس کی خوشبو اتارتے سکون محسوس کیا تھا۔ وہ کافی دیر اسی پوزیشن میں رہا، بے ساختہ اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ دل دھڑکا تھا اس کے اس طرح کے اظہار پر، جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے۔ عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ خوش ہے، ناراض ہے یا پریشان ہے، جھجک رہی ہے یا قبول نہیں کر پا رہی۔ یہ سب اس کی سوچ سے باہر تھا۔ آج میں یونیورسٹی نہیں آ رہا، ضروری کام ہے، اس لیے فری ہونے سے پہلے ہی مجھے کال کر دینا۔ اوکے۔ کیا ہوا؟ اس کی گرے آنکھوں کے سرخ ڈورے دیکھتے فکر لاحق ہوئی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ اسے اترتا نہ دیکھ دوبارہ فکر مندی سے پوچھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے وجدان۔ عجیب کیفیت تھی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ مجھے نہیں پتا۔ میں ابھی مزید بولنے سے پہلے وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی جما چکا تھا۔ جو تم کہنا چاہ رہی ہو مجھے وہ نہیں سننا۔ اس کے چہرے پر جھکتے اس کے بائیں گال پر ذرا سا نظر آتے گھڑے کو نرمی سے چھوا تھا۔ وہ خود میں سمٹی تھی۔ مجھے نہیں سننا، میری بات نہیں سننی، صرف اپنی مرضی۔ گاڑی سے نکلتے خود سے بڑبڑائی، بلا وجہ غصہ آیا تھا۔ وائٹ جینز پر بلو چیک والی شرٹ کے بازو کوہنیوں تک موڑے تھے۔ وہ گاڑی سے نکلا تھا، ہونٹوں پر مخصوص مسکراہٹ لیے۔ اسے آج سرپرائز ڈے کرنا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم دیکھ لو۔ مریم، تم سے کوئی ملنے آیا ہے مجھ سے؟ وہ فائل لے کر اندر آفس جا رہی تھی کہ پلٹی۔ مجھ سے کون؟ کہا ہے کہ آپ کا جاننے والا ہے۔ کندھے اچکائے تھے۔ اچھا، میرا جاننے والا ہے؟ یہ فائل سر کو دے آؤ۔
پھر ملتی